کہ ماں تیرا آنچل چھوڑ کے ہم 47 میں بھی نہیں گئے، جنہ کی اور ساورکر والی سازش میں بھی نہیں گئے۔ دوستو نمسکار، آداب، ست سری اکال، السلام علیکم۔ آج میں لے کر آیا ہوں عمران پرتاپ گڑھی صاحب کا بہترین نظم، جس سے سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے میں ایک اپیل کر رہا ہوں آپ سے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک، کمنٹ میں اپنا رائے ضرور بتائیں۔ چلیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی صاحب کو۔ کہ صدیوں سے یہیں پر رہتا ہے، جانے کتنے دکھ سہتا ہے، بھیگی پلکوں سے ایک بیٹا بھارت ماں سے یہ کہتا ہے، صدیوں سے یہیں پر رہتا ہے، جانے کتنے دکھ سہتا ہے، بھیگی پلکوں سے ایک بیٹا بھارت ماں سے یہ کہتا ہے، پرخے ہم سب کے گود میں تیری خاک اوڑھ کر لیٹے ہیں، ماں ہم بھی تیرے بیٹے 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 ہیں۔ کہ ماں تیرا آنچل چھوڑ کے ہم 47 میں بھی نہیں گئے۔ کیا کہنے، اس سے واہ بڑا واہ واہ۔ ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں کہ جب انگریزوں کے وعدہ معاف گواہ یا جن کی گواہیوں سے اس دیش کے کرانتیکاریوں کو پھانسی ہوئی، اس کا آن ریٹن ثبوت ہے، جب انہیں بھارت رتن سے نوازا جائے تو لگتا ہے کہ ہم بہت برے دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں بولنا پڑے گا۔ میں پڑھنے کی ہمت کرتا ہوں کہ ماں تیرا آنچل چھوڑ کے ہم 47 میں بھی نہیں گئے، جنہ کی اور ساورکر والی سازش میں بھی نہیں گئے، جنہ کی اور ساورکر والی سازش میں بھی نہیں گئے، لیکن تجھ کو سہمے سہمے حالات نہیں دکھتے ہیں ماں۔ دلی ایئرپورٹ پہ فلائٹ میں بیٹھے ہوئے ایک داڑھی ٹوپی کے ایک بزرگ انسان کے موبائل پہ فون آتا ہے ٹیک آف ہونے سے پہلے، بیٹا معصوم انسان تھے، وہ بیٹا ان سے پوچھتا ہے کہ فلائٹ اڑی یا نہیں اڑی، تو انہوں نے کہا کہ اڑنے والی ہے، اڑنے والی ہے۔ یہ جملہ پڑوس کے کسی نے سنا اور پھر اگلے 5 منٹ بعد 4 گھنٹوں تک وہ CISF کے قبضے میں رہے، اور یہ پوچھا گیا کہ یہ جو اڑنے والا جملہ ہے اس کے معنی کیا ہیں۔ یہ حالات آ گئے ہیں، یہ دور آ گیا ہے، بہت برے دور سے گزر رہے ہیں۔ میں چہرے سے مسلمان نہیں لگتا، باقر صاحب چہرے سے مسلمان نہیں لگتے، شبلی بھائی چہرے سے مسلمان نہیں لگتے، بہت ایسی جنریشن ہے، لیکن جب ہم ٹرینوں کے فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں تو ہمارے موبائل پہ فون آتا ہے اور ہم جواب میں وعلیکم السلام کہتے ہیں، تو ہمارے آس پاس کی سواریوں کے چہروں کے ایکسپریشنز بتاتے ہیں کہ ملک کے حالات بہت بدلے ہیں، بہت بدلے ہیں۔ ہمیں سمجھنا کیا کہنے ہیں بھائی، کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے۔ ہم ایئرپورٹ میں سیکیورٹی چیک میں کھڑے ہوتے ہیں، میں ہر دن اس سے گزرتا ہوں، ایئرپورٹ کے سیکیورٹی چیک میں کھڑے ہوتے ہیں، بورڈنگ پاس پر ہمارا نام پڑھنے کے بعد سیکیورٹی انچارج کی انگلیوں کا دباؤ بتاتا ہے کہ ملک کے حالات بہت بدلے ہیں، ہمیں سمجھنا پڑے گا اس بات کو۔ تب میں یہ نظم کہتا ہوں، کوئی بات نہیں، صرف درد ہے، صرف درد ہے میری نظم، کہ ماں تیرا آنچل چھوڑ کے ہم 47 میں بھی نہیں گئے، جنہ کی اور ساورکر والی سازش میں بھی نہیں گئے، لیکن تجھ کو سہمے سہمے حالات نہیں دکھتے ہیں ماں، لیکن تجھ کو سہمے سہمے حالات نہیں دکھتے ہیں ماں، جلتے کشمیر بمبئی اور گجرات نہیں دکھتے ہیں ماں، جلتے کشمیر بمبئی اور گجرات نہیں دکھتے ہیں ماں، ماں جب زبان کھولے تو ہم غدار لکھ دیے جاتے ہیں۔ نتیش کمار
नीतीश और नायडू ने वक्फ तरमीमी बिल के मुखालिफत का इरादा ज़ाहिर किया। खालिद सैफुल्लाह रहमानी के बयान से हलचल तेज़। नई दिल्ली 22 अगस्त एजेंसी। मोदी हुकूमत की जानिब से पेश करदा वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत और हिमायत पर बहस व मुबाहसे जारी हैं। सबकी नज़रें मरकज़ी हुकूमत में शामिल बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई हैं। इन दोनों का मौक़िफ़ इस मामले में क्या है? इसी इसना में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के दावे ने सियासत में हलचल मचा दी है। मौलाना ने कहा कि हमारी मुलाकात नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से हुई है। दोनों ने कहा कि हम इस बिल वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत करेंगे। मौलाना के इस बयान की इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत है कि लोकसभा में जब वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश किया गया था तो जनता दल यू ने इसकी भरपूर हिमायत की थी। तेलुगु देशम पार्टी TDP ने भी इस बिल की मुखालिफत वाला रवैया ज़ाहिर नहीं किया था। ऐसे में जब एक तरफ वक्फ तरमीमी बिल का जायज़ा लेने के लिए JPC की पहली मीटिंग चल रही है, खालिद सैफुल्लाह रहमानी का बयान हुक्मरान तबका के लिए तशवीशनाक है। हालांकि इस मामले में ना ही बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की तरफ से और ना ही आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कोई बयान सामने आया है। ये बात ज़रूर है कि जनता दल यू के लीडरान वक्फ तरमीमी बिल मामले में मुनक़सिम दिखाई दे रहे हैं और तेलुगु देशम पार्टी भी मुसलमानों को नाराज़ नहीं करना चाहेगी। काबिल ज़िक्र है कि वक्फ तरमीमी बिल पर जनता दल यू लीडर और मरकज़ी वज़ीर ललन सिंह ने लोकसभा में अपनी बात रखते हुए कहा था कि वक्फ बोर्ड क़ानून से बिना इरादा है और क़ानून से बिना कोई भी इरादा अगर तानाशाही रवैया इख्तियार करेगा तो इसमें शफाफियत लाने का हक़ हुकूमत को है। इसलिए वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मंजूर किया जाना चाहिए। इससे वक्फ बोर्ड में शफाफियत पैदा होगी। साथ ही उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि ये अच्छी बात है कि जो JPC तश्कील दी गई है, इससे पता चलता है कि हुकूमत की मंशा साफ़ है और वो वसीअ तबादला ख्याल चाहती है। दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। शुक्रिया। एक फ़नी किस्सा सुनिए। हरियाणवी लोग जवाब उल्टे नहीं देते, लोग सवाल उल्टे करते हैं। जज तू तीसरी बार अदालत आया है, तने शर्म कोनी आती। आदमी तू तो रोज़ आवे हैं, तने तो डूब के मर जाना चाहिए। ग्राहक थारी भैंस की एक आँख तो ख़राब है, फिर भी तू इसको 25,000 रुपये मांगन लाग यह से। आदमी तन्ने भैंस दूध खातर चाहिए या नेन मटका करन खातर। हज़ाम ताऊ बोल छोटे करने हैं कि ताऊ तू बड़े कर सके हैं।